ایک دفعہ ایک شخص مسلمان ہوا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں یہ ساری تمہاری ہوئیں، ساری بکریاں تمہاری ہوئیں، سب بکریاں اس کو دے دیں. اور وہ شخص واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے سب سے کہنے لگا کہ تم سب کو میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس کو فقر کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے، آپ نے اپنے عمل سے اس چیز کو کر کے دکھایا، اور پھر یہی چیز صحابہ میں بھی آئی، صحابہ نے بھی جو بھی مال ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے بھی وہ دل کھول کے خرچ کرتے تھے. تو جہاں پہ مال کا آنا ایک نعمت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک امتحان بھی ہے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارا مال بڑھا دے، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا، یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا اس کا پھر حساب بھی ہوگا. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اور عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، عبد الرحمن میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور تم بہت دیر سے داخل ہوئے ہو. تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اتنی دیر سے داخل ہو رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو روکا ہوا تھا، وہ اپنے مال کا حساب دے رہا تھا، اور اس سے سوال جواب کیا جا رہا تھا کہ جو مال تم نے کہاں سے کمایا اور کدھر خرچ کیا، اس وجہ سے یہ بعد میں داخل ہوئے ہیں. یہ کون صحابی ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصر سے میرا 100 اونٹ کا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، میں اس سارے قافلے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. 100 اونٹ کا قافلہ مصر سے آ رہا تھا، یہ میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حساب میں آسانی کر دے. اور سارا مال جو ہے وہ مدینہ کی بیواؤں، غریبوں اور مساکین میں بانٹ دیا. تو مال ایک طرف جو آنے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف there's a flip side to it، دوسری طرف کیا ہے کہ اس کا امتحان بھی ہوگا، پھر اس کا سوال جواب بھی ہوگا. وہ مال ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ چیز صحابہ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھی تھی. اسی لیے جتنا مال ان کے پاس آتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے. وہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھا کے واپس کرتا رہتا تھا، اور انہوں نے جب تک وہ رہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں دوسروں پہ خرچ کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول بہتر اسلام کیا ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یہ اسلام کا بہتر عمل ہے. اب صحابہ جب تھے اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جو بھی بہتر عمل پتہ لگتا تھا ان کو کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے، جو چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے وہ فوراً اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اسی عمل کو پھر صحابہ نے اپنایا بھی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں میں کو بہت زیادہ کھانا کھلانے کا انہوں نے اپنا عمل اس چیز کو اپنایا، اور لوگوں میں بہت زیادہ اس چیز کو خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. ان کا ایک معمول تھا، یہ کیا کیا کرتے تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے کہ ایک موٹا تازہ جانور لے کے اس کو ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کا کھانا تیار کرنے کے بعد پورے علاقے میں اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس نے موٹے تازے جانور کا گوشت کھانا ہے وہ سعد بن عبادہ کے گھر میں آ جائے. اور وہ ریگولرلی کیا کرتے تھے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک جانور ذبح کیا، کھانا بنایا اور اس کا اعلان کیا. یہی چیز ان کے بیٹے میں آئی، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ وہ موٹے تازے جانور کا جو ہے وہ کھانا تیار کروایا اور پھر پورے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ جس نے موٹے تازے جانور کا گوشت کھانا ہے وہ
قیس بن سعد کے گھر میں آ جائے. اور قیس بن تو یہ کیا تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا جو عمل تھا وہ صحابہ کے اندر یہ بہت زیادہ تھا. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت مال دیا تھا. عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے, سفر میں تھے, تو ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ رات ہو گئی. اب رات کا وقت ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کہیں پہ رکتے ہیں, لیکن وہاں پہ رکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک بدو موجود ہے. تو ان کے پاس گئے اور جا کے بدو سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے خیمے میں رات رکنے کی اجازت دے دیجئے. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ بدو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. تو اب رات کا وقت تھا تو اندر گیا, اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہمارے مہمان آئے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے ہے. تو ان کی بیوی اس بدو کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا کھلانے کے لیے. انہوں نے کہا صرف یہ ایک بکری ہے, یہ آخری بکری ہے, یہی ہے, اور یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری بیٹی اس سے کتنی محبت کرتی ہے, اور اگر اس کو ذبح کر کے کھلا دیا تو پھر بیٹی کو کیا بتائیں گے. اب یہ ساری بات جو ہے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ باہر کھڑے سن رہے تھے. بہرحال انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے مہمان آئے اور معزز لوگ ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور پھر یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بکری ذبح کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور اس بکری ذبح کی اور ان کو رات کو کھانا کھلایا, وہ رات وہاں پہ ٹھہرے. تو صبح جب جانے لگے تو عبید اللہ ابن عباس اپنے ساتھی سے کہنے لگے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا ہمارے پاس کتنا مال ہے. انہوں نے کہا یہ 500 درہم ہے, 500 دینار ہیں, 500 سونے کے دینار ہیں, سکے ہیں. انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے جا کے اس کو دے دو, بدو کو دے دو. تو ان کا ساتھی کہنے لگے کہ اس نے تو ایک بکری صرف قربان کی ہے, اور بکری کی قیمت کتنی, 2 دینار, 3 دینار, 4 دینار کی ایک بکری آ جائے گی, اس سے اس کی قیمت نہیں ہے, آپ اس کو اتنے دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں, اس نے جو قربان کیا ہے اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سارے کا سارا اللہ کی خاطر ہم پہ لگا دیا, اور ہم اس کو جو دے رہے ہیں 500 دینار وہ ہمارے مال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بدو ہم سے آگے نکل گیا ہے, کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا, اور ہم اگر دے بھی دیں گے تو ہم پھر بھی اس کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتے. تو 500 دینار دیے اور آگے چلے گئے. وہاں پہ بھی کیا, اس بدو نے بھی کیا کیا, کھانے کا اہتمام کیا, کیونکہ اللہ کے لیے کھانا کھلانا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. تو سخاوت کے اعتبار سے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سخی تھے. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا, اور جہاں بھی موقع ملے اس میں خرچ کریں, کیونکہ یہی وہ مال ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا, جو صدقہ دیا ہوگا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.